اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، سورہ نور شروع ہوگی، مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کر دیا۔ یہ اس کی اہمیت کا بیان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر جو قرآن میں سورت ہے وہ فرض ہے ہم پر، لیکن اللہ نے اسپیشلی کہا ہم نے سورت کو اتارا اور اس کے احکامات کو فرض کر دیا۔ یہ ہمارے جو گھر سے باہر کے معاملات ہیں، خواتین اور حضرات کی، یعنی سوشل سسٹم کے اندر مرد اور عورت دونوں ہیں، تو یا تو سوشل سسٹم مغرب جیسا بنا کہ جس میں عورت اور مرد کو جانور کی طرح کھلا چھوڑ دیا گیا تو خرابی آئی، یا پھر جس طرح افغانوں کا طریقہ یا پٹھانوں کا طریقہ ہے کہ عورت کو بالکل جانوری بنا دیا گیا، تو یا سندھ وغیرہ میں بھی، تو یہ بالکل ظلم ہے۔ عورت کسی بھی معاشرے کا 50% حصہ تو ہے نا، 50% سے زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ 50% کو عضو معطل بنا دیں گے، ناکارہ بنا دیں گے، تو پھر وہ معاشرہ بھی کیسے چلے گا؟ اور بہت سارے کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے کمانے کے علاوہ۔ جیسے سبزی لینے والا کوئی نہیں ہے، کھیتوں میں آپ دیکھیں، مدینہ کا تو یہ ماحول تھا جو آپ کے دیہات کا ہے کہ خواتین سامان وغیرہ بیچتی تھی، یعنی کہ کھیتوں کا، باغوں کا کام تھا، تو مرد حضرات باغوں میں کام کرتے تھے، خواتین جو ہے کھجورے وغیرہ اتارتی تھی، انگور اتارتی تھی، لا کے بازاروں میں بیچتی تھی۔ اسی طرح دودھ بیچنا خواتین کرتی تھی، کیونکہ گھر میں اگر لوگ کم ہیں تو پھر مل کر ہی کام ہوگا نا۔ تو جانور چرانا بڑا مشکل کام تھا، تو وہ پھر یہ کرتے تھے، باپ یا شوہر کہ دودھ دو دیتے تھے اور جانور لے کر چرانے چلے جاتے تھے، تو خواتین بیچنے کے لیے نکلتی تھی۔ تو پھر وہ کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے کہ ایک اعتدال کی زندگی ہو سکے، عورت عضو معطل بھی نہ بنے اور کسی طرح کی خرابی کا شکار بھی نہ ہو، نہ عورت نہ مرد۔ تو یہ اس کے بارے میں پھر سارے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ پاک نے خصوصیت سے کہا کہ ہم نے اسے فرض کر دیا، ورنہ ظاہر ہے قرآن کا تو ہر حکم ہم پر فرض ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس میں واضح احکام اتار دیے ہیں، آیتیں اتار دی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق لو اور نصیحت قبول کرو، کہ سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے واضح کیا گیا ہے۔ پردے اور مرد و عورت کی ریلیشن شپ پر دو صورتیں ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب۔ احزاب ہمیں بتاتی ہے گھر کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے، اور سورہ نور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں گھر سے باہر کیسے موو کرنا ہے۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت ہو یا مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 ولا تاخذکم بہما رأفۃ، دونوں میں سے کسی پر رحم نہ کھانا، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ولیشہد، اور چاہیے کہ موجود ہو، عذابہما، دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ، گروہ، من المؤمنین، مومن مردوں کا، اہل ایمان کا، مرد عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر مرد یا عورت کا زانیہ ہونا ثابت ہو جائے، زانی ہونا ثابت ہو جائے، تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ غیر شادی شدہ کو، شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کی سزا قرآن میں بیان نہیں ہوئی، رجم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ان کو سزا دی جائے گی اس وقت سرعام دی جائے گی، لوگ موجود ہونے چاہیے، اور یہ نرمی نہیں ہوگی کہ جی عورت ہے تینوں 50 مار دیو، نہیں، اللہ نے کہا ان پر نرمی نہ دکھاؤ۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، ایک زانی مرد جب نکاح کرتا ہے تو زانی اور مشرکہ عورت سے ہی کرتا ہے، والزانیۃ لا ينکحها الا زان اور مشرک، اور زانیہ عورت جب نکاح کرتی ہے تو مشرک مرد سے یا زانی سے ہی کرتی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ اللہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ بد کردار لوگ بد کرداروں کو ہی پسند کرتے ہیں نا۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، بد کرداری فزیکل تو بہت آگے کی بات ہے، آپ چھوٹی سی ایک بات کو دیکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا دین پر چلنے والا ہے، نمازی ہے اور دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے، تو وہ کہے گا میرے لیے دیندار بیوی ڈھونڈے، پردہ کرنے والی ہو، جو ہے دین پر چلنے والی ہو۔ اور اگر آپ کا بیٹا خدا نہ خواستہ
بالکل دین سے دور ہے اور جو ہے ویسٹرنائزڈ ہے، تو وہ کہے گا نا کہ میرے لیے ماڈرن لڑکی ڈھونڈنا، یہی جملہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کی بیٹی دیندار ہے تو وہ کہے گی نا کہ میرے لیے دیندار مرد ڈھونڈنا۔ جیسے ماشاءاللہ میری بچی عائشہ جو میری بڑی بہو ہے، تو جب اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسا شوہر چاہیے، تو اس نے کہا نمازی۔ تو یہ ایک انسان کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہے نا، الحمدللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاتون کا رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں، یعنی اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اگر وہ دیندار با پردہ ہے تو کہیے میرے لیے دیندار بندہ ڈھونڈو جو دین میں میری مدد کرے۔ اور اگر وہ بالکل بے وقوف بچی ہے تو وہ کہے گی نا کہ مجھے نہیں کتب بندی چاہیے، مجھے کوئی مولوی نہ ڈھونڈ کے دینا۔ بس یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مسلمان خواتین نے ہندو ایکٹریسوں سے شادیاں کی، ایکٹروں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور مسلمان ایکٹروں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ تو یہی اللہ بتا رہے ہیں، وہ بندہ چوز اپنے جیسا ہی کرتا ہے نا، ہم اسی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں جو ہمارے جیسا ہو، تو اس لیے پھر ہر کوئی اپنے جیسا تلاش کرتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر یہ سب حرام کر دیا گیا۔ کیا حرام کیا گیا ہے؟ جب ایک عورت باقاعدہ زانیہ ہو۔ باقاعدہ زانیہ کیسی ہوگی کوئی عورت؟ جیسے فلم ایکٹرز ہیں آپ کی، یہ زنا نہیں کرتی، زنا ہی تو کرتی ہیں، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ، اور کیا ہے زنا؟ بے شک وہ سب کچھ اداکاری ہے، پر ہے تو صحیح نا، اور کس لیول تک ہے اب یہ سارا کچھ۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر بے حیا ہو جاتے ہیں یہ کام کر کر کے، کہ آپ ایک جو گانا دیکھتے ہیں رومانٹک، اور جس میں وہ لپٹ چپٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کی کتنی بار تو ریہرسل ہوتی ہیں کہ ایسے پکڑو، یہاں سے پکڑو، یوں چومنا ہے، یہ کرنا، کیا وہ بتاتے نہیں؟ اور پورا کرو ہوتا ہے، دو دو ڈھائی ڈھائی سو لوگوں کا، کتنے کتنے کیمرہ مین ہوتے ہیں۔ یعنی آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ یعنی کہ وہ رومانٹک سین کر رہے ہیں، نیچے سے کیمرہ مین لے رہا ہے ان کا یعنی شوٹ اوپر سے لے رہا ہے، ادھر سے کیمرہ آ رہا ہے، ان کو کسی کی حیا نہیں آتی۔ تو یہ اس لیول تک بے حیائی ہے۔ خالی یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی وہ فزیکلی سچ مچ تھوڑی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کم بھی نہیں ہے۔ ایک عورت جسم بیچتی ہے نا، وہ اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے بیچتی، تو سرے عام کرتے ہیں، اور لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ان کا وہ ایک سین ریپیٹ ہوتے ہوئے، کتنی بار دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ فلم لے لیں، کوئی انڈیا کی پاکستان کی فلم لے لیں، یعنی کہ بس نہیں چلتا ان کا کہ جو پہنا وہ بھی اتار دے، جو چار کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پر بھی بارشوں کا وہ سین ڈال کر تو وہ ننگا کر کے ہی تقریباً دکھاتے ہیں۔ تو پھر ایک ایسا بندہ جو پاک دامن ہے وہ ایسی عورت کو پسند کرے گا، اور ایسی عورت جو پاک دامن ہے وہ ایسے بندے کو پسند کرے گی؟ سوال ہی نہیں کرتا۔ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ اللہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو جیسا نا وہ ویسے کو پسند کرتا۔ اور میں نے اس کا بہت چھوٹا لیول آپ کو بتایا، جو ہمارے بچے ہیں اپنے گھروں میں، تو یعنی میرے بڑے بیٹے الحمدللہ انہوں نے کہا تھا مجھے باپردہ بیوی چاہیے، اور میرے چھوٹے بیٹے اللہ ان کو بھی برکت دے اور ہدایت دے، آمین، لیکن انہوں نے اپنی کلاس فیلو کو پسند کیا۔ تو دونوں کی اپنی اپنی پسند اپنے اپنے ذہن کے مطابق تھی نا، بھائی ہے اور ایک جیسی تربیت ہے، لیکن بس تو یہ فرق ہے، اور یہ فرق اللہ پاک نے رکھا ہے، یہ میرے آپ کے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک جو پاک دامن مومن ہے نا، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی جا کر شادی کر لے کسی ایسی عورت سے جو زانیہ ہو، یا کوئی پاک دامن عورت جو ہے اسے زیب ہی نہیں دیتا، وہ پسند ہی نہیں کرے گی۔ دیکھیں آپ صاف ستھرا کھانا کھانے کے آتی ہوں، تو آپ کہیں جائیں اور گندا کھانا ہو، یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھانا گندا ہے، آپ سے کھایا نہیں جاتا۔ ہلکی سی اسمیل آ رہی ہو، جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ انڈے کی اسمیل آ جاتی ہے چائے میں، کپ میں ہوتی ہے، یا لہسن کی آ جاتی ہے، تو آپ سے پی جاتی ہے؟ نہیں پی جاتی۔ آپ پٹتے ہیں بچوں کو، یعنی کہ اگر بچوں اکثر ایسا تھا ہوتا ہے جب بچوں نے برتن شرتن دھویا ہو، تو آپ ان کو بولتے ہیں کہ نقصان کر دیا، دودھ پتی سب ضائع کر دیا، مگر پھینکتے ہی ہیں اس کو، آپ سے وہ پی نہیں جاتی، حالانکہ کوئی حرام بات نہیں ہے، صرف اسمیل آپ بیئر نہیں کر پاتے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک انسان جو صاف ستھرا ہے وہ گندی جگہ پہ نہیں رہ سکتا، وہ گندا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ آپ کو گرمیوں میں کپڑے چینج کرتے ہیں آپ بار بار؟ میں خود کرتی ہوں، دن میں بعض اوقات بہت شدید گرمی میں 3 دفعہ بھی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت پسینہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے میرے کپڑوں سے اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں
جو صبح کپڑے پہنے ہیں جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوتی ہوں تو میں نہا کر دوبارہ دوسرے کپڑے پہنتی ہوں، ان کو دھو کے ڈال دیتی ہوں. کیا کروں، مجھے آتا ہے پسینہ اتنا. تو وہ اسمیل نہیں بیئر ہوتی، وہ جو اسمیل ہے نا اپنی باڈی کی وہ نہیں بیئر ہوتی. تو وہی بات ہے کہ جس طرح ان چیزوں میں ہم صاف ستھرے ہیں تو ہم سے گندگی برداشت نہیں ہوتی. جس کا کردار صاف ہے، جو خود نیکی اور پاک بازی کو پسند کرتا ہے، وہ گندے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خواہ عورت ہو تو خواہ مرد. تو لہٰذا اگر کسی کا رجحان اس طرح کا ہے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ویسا ذہن نہیں ہے اس کا. بہن نے جو بھی آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ابھی قانون تو رائج نہیں ہوتا، یہ ابھی آگے چل کے بات کریں گے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی بھی ان سے گواہی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کو، تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ بخشتا ہے، مہربان ہے. یعنی کہ اگر کوئی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے. اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، یا ان گواہوں کی گواہی سٹینڈرڈ پر، جو اسلام کا سٹینڈرڈ ہے، اسلام کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ مومن ہو، عاقل و بالغ ہو، سچا ہو، لوگوں میں جھوٹا مشہور نہ ہو. یعنی آپ لوگوں سے جب ان کے بارے میں رائے لیں تو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اے تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہ ہو. اور علل اعلان گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، یعنی بے نمازی نہ ہو، ہے نا. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، تو ہر وہ بندہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ گواہی کے سٹینڈرڈ پر اسلام میں پورا نہیں اترتا، وہ حد کے معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا. تو لہٰذا یہ اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، مومن ہو، مرد ہو، عاقل و بالغ ہو. عورتوں کی گواہی نہیں لی جائے گی، عورتیں غصے اور رنجش میں بعض اوقات دور تک چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا حضرت یوسف کے قصے میں پڑھا ہے نا، تو کہاں تک وہ خاتون چلی گئی اپنی ضد میں. تو ضد اور رنجش میں بعض اوقات عورتیں دور چلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا حد کے معاملات میں گواہی صرف مردوں کی قبول کی جائے گی، صرف مسلمان مرد کی قبول کی جائے گی. عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، اس کو لوگ جھوٹا نہ مانتے ہوں، اس کا سچا ہونا لوگوں میں ثابت ہو، اور اس سے علل اعلان گناہ کبیرہ کبھی سرزد نہ ہوا. یہ 5 شرطیں آج پہلے ڈھونڈ کر تو لائے نا اس پر پورا اترنے والا بندہ. جس میں یہ 5 شرائط پائی جائیں گی وہی گواہی دے. اب اس گواہی کو پھر عدالت چیک کرتی ہے، یعنی کہ عدالت علیحدہ علیحدہ بلا کر ان کے بیان پوچھتی ہے. مختلف طرح سے ہے نا، جیسے اب یہ کیس ظاہر ایسا ہے تو پھر وہ پوچھیں گے کس حال میں دیکھا، جب تم نے دیکھا تو کیا کر رہے تھے. وہ اس سے پھر دیکھا جائے گا کہ بیان میچ کرتا ہے کہ نہیں. فرض کریں ایک گواہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو وہ کپڑے اتار رہے تھے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جی نہیں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ تو کپڑے اتارے ہوئے تھے. تو اب بیان میں فرق آ گیا نا. تو اگر بیان میچ نہیں کرتا، یا چاروں میں سے کوئی ایک گواہ سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا، تو ایسی صورت میں کیس کرنے والے اور گواہی دینے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اسے قذف کی سزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اسلام میں کسی پر ایسے انگلی اٹھانا گناہ. والذین یرمون ازواجہم، رہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنے نفسوں کے، فشہادۃ، گواہی ہے الحمدللہ، گواہی ہے احدہم، ان میں سے ہر ایک کی، اربع شہادت، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کے نام کی، انہ، بے شک وہ، لمن الصادقین، سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، 5ویں گواہی ہوگی، انا، بے شک، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس بندے پر، ان کانا، اگر وہ ہو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. وَيَدْرَؤْ، اور ہٹا دیا جائے گا، عنہا العذاب، عورت پر سے عذاب، ان تشہدا، اگر وہ گواہی دے دے، اربعۃ، 4 شہادتیں، باللہ، اللہ کے نام کی، انہ، بے شک وہ، لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، 5ویں، ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک غضب ہو اللہ کا اس پر، ان کانا من الصادقین، اگر وہ سچا ہو. سمجھ آئی؟ اس کو لعن کہتے ہیں. اگر شوہر بیوی پر الزام لگائے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے مگر اس کے پاس گواہ نہ ہو. لہٰذا ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کرے؟
تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 گواہ لائے، تو وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے اور پھر اس پر گواہ تلاش کرے اللہ کے نبی، تو اس پر پھر یہ حکم اترا. اسے لعان کہتے ہیں، لعنت کرنا، لعان. کہ اگر شوہر بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، اگر تو گواہ ہوگا پھر تو وہی سلسلہ ہوگا نا، اور اگر گواہ نہیں ہے تو پھر وہ 4 قسمیں اٹھائے گا عدالت میں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں. 4 قسمیں کھائے گا، اور 5ویں قسم وہ کھائے گا، اور 5ویں قسم سے پہلے اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو باز آ جاؤ. پھر وہ 5ویں قسم اگر اٹھا لے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو. اب بات بیوی پر آ گئی. اگر بیوی اقرار کر لے کہ ہاں میں زانیہ ہوں تو اس پر پھر زنا کی حد جاری ہوگی. اور اگر وہ اقرار نہ کرے، وہ کہے نہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں زنا کیا، تو پھر اسے کہا جائے گا قسمیں اٹھانے کے لیے. وہ 4 قسمیں اٹھائے گی، اللہ کی قسم یہ بندہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ بندہ جھوٹا ہے، 4 قسمیں اٹھائے گی. اور 5ویں قسم سے پہلے اسے پھر سمجھایا جائے گا کہ اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو باز آ جاؤ. لیکن اگر وہ 5ویں قسم اٹھا لے، جو یہ ہوگی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اگر یہ بندہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو، تو پھر دونوں میں ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. بچے ماں کو دیے جائیں گے، باپ کو نہیں دیے جائیں گے. انہیں باپ کا نام نہیں ملے گا، ماں ہی کا نام ملے گا. انہیں باپ کی وراثت بھی نہیں ملے گی، ماں ہی کی وراثت ملے گی. ان پر کوئی اعتراض کبھی نہیں کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی ایسے بچے پر جن کے ماں باپ کا لعن ہوا ہو، کوئی کہے نا کہ تو حرامی ہے، تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، کیونکہ وہ معاملہ اب اللہ کی طرف ہے. اب اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ کون دونوں میں سے سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ حل ہے جو آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ شوہر نے شک کی بنا پر بھائی کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، وغیرہ وغیرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ان ساری مسئلوں کا حل، اسے لعن کہتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میرا فضل اور رحمت ہے کہ میں تمہیں یہ احکام سکھا رہا ہوں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک تم میں سے جو جھوٹ گھڑ کر لائے وہ تمہارا ہی ایک گروہ تھا. لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے حق میں اچھا ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس الزام میں جس نے جتنا حصہ ڈالا ہر کسی کو اتنا حصہ گناہ کا ملے گا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ ڈالا اپنی بات کے ذریعے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. عبداللہ بن ابی، یہ سورت کا جو نزول ہوا اس کا ایک باقاعدہ سبب بنا. ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنی مستلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ تھی. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اسما سے ہار مانگا پہننے کے لیے، اور وہ موتیوں کا ہار پہنا ہوا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ صبح سب خواتین روان، جنگ ہو گئی، واپس آ رہے تھے، تو سب خواتین، کچھ اور خواتین بھی تھی، سب خواتین جو ہیں وہ رفع حاجت کے لیے گئی. قافلے نے جانا تھا تو اعلان کیا گیا کہ بھئی سب فارغ فارغ ہو لو، اب روانگی ہے. جو سب خواتین گئی، اماں بھی گئی. تو جب واپس پلٹی، تھوڑا آگے آ گئی، تو ابا کو محسوس ہوا کہ ہار نہیں ہے. چیک کیا تو گلے میں ہار واقعی نہیں تھا. تو اماں واپس چلی گئی کہ میں ہار لے کر واپس آ جاتی ہوں. تو بس وہ جیسے ساتھیوں کو بتایا نہیں، بس غلطی ہو گئی، جیسے ہو جاتا ہے، ان کو لگا کہ میں بھی لے کر آ جاؤں گی. وہ ان کو تھوڑا ٹائم لگ گیا، موتی چنتے چنتے کچھ اور ٹائم لگ گیا. مین وائل قافلہ تیار تھا، بس عورتوں کا انتظار ہو رہا تھا. پردے کا حکم آ چکا تھا، عورتیں بیٹھی، انہوں نے پالکیوں کے پردے گرا لیے، تو پالکیاں اٹھا کے رکھی گئی، قافلہ چلا گیا. اماں کو اندازہ نہیں ہوا. اماں آئی تو اب قافلہ جا چکا تھا. اماں جب آئی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا، لہٰذا وہیں پر بیٹھ گئی ایک طرف. اماں خود یہ بات بیان کرتی، اماں کہتی میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا، تو میں وہاں ایک طرف بیٹھ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلی جگہ اسٹے کریں گے، پہنچیں گے، اور وہاں مجھے نہیں پائیں گے تو کسی کو مجھے دیکھنے کے لیے بھیجیں گے. تو کہتی بیٹھ گئی میں وہاں پر، اور مجھے نیند آ گئی. تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ وہ آخر میں لشکرگاہ کا جائزہ لے کر آئیں گے کہ کسی کا کچھ چھوٹ تو نہیں گیا، کوئی سامان رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی. تو وہ چکر لگا رہے تھے لشکرگاہ کا، تو انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ بیٹھی ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ، نبی کی بیوی تو یہیں رہ گئی. تو اماں کی ان کے جملے سے آنکھ کھل گئی، انہوں نے فیس کور کر لیا. اس کے بعد ان بیچاروں میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اماں اونٹ پر سوار ہوئی، اور وہ پیدل چلتے رہے اور اماں کو لے کر چل پڑے. قافلہ لشکر رکا ہے، ابھی خیمے لگائے جا رہے تھے، کسی کو پتا نہیں چلا تھا ابھی کہ اما عائشہ مسنگ ہے.
ابھی خیمے وغیرہ لگائے جا رہے تھے تو صفوان بن معطل بھی پہنچ گئے پیچھے پیچھے. اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے یہ سب سے پہلے بکواس کی کہ دیکھا ان دونوں کا چکر ہے معاذ اللہ, اور یہ فعل بد کے لیے پیچھے رکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کی بات پر منافقین کا ٹولہ بپھر گیا. کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہوئے لیکن زیادہ تر منافق ہی تھے. مسلمانوں کی اکثریت چپ رہی. اما عائشہ کو کچھ پتا نہیں تھا. یہ لوگ مدینہ آ گئے, زندگی چل پڑی. اما واپس آئی تو اتفاق ہوا کہ اما بیمار پڑ گئی. تو اما کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا, میں تو بیمار تھی, بس اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی توجہ نہیں تھی مجھ پر جیسی ہوتی تھی. آپ گھر آتے تو دوسری خواتین سے پوچھتے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, خود میرے پاس نہ بیٹھتے. تو طبیعت خراب تھی تو بس ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ یعنی کہ کیوں ایسا ہے. تو 1 مہینہ گزر گیا, یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا. صحابہ بالکل خاموش تھے, کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہ ایک دوسرے سے, اور نہ ہی ابو بکر سے. جیسے ہمارے یہاں تو لوگ آ کے کبھی بھی نہ آنے والے آ جاتے اٹھ کر, طلاق ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, یہ ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک کو کسی نے کوشچن نہیں کیا. صحابہ خاموش تھے اور منتظر تھے کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کیونکہ یہ بات بار بار ہو رہی تھی. آپ بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ لوگوں تم جس بندے کو لے کر میری بیوی پر الزام لگا رہے ہو وہ تو کبھی میرے گھر بھی نہیں آیا میری غیر موجودگی میں. صفوان بن معطل بیچارے علیحدہ اذیت میں تھے, ان پہ اتنی بڑی بات بنا دی گئی تھی. تو مسلم معاشرہ بڑی تکلیف میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو مگو کی کیفیت میں تھے. اما عائشہ کو دیکھتے تو لگتا کہ بات بیکار ہے, اور جب ان لوگوں کی بکواس سنتے تو اپسیٹ ہو جاتے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی خواتین کو بلوایا ابو بکر کی موجودگی میں اور پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں کہا. اب دیکھیں وہ سب سوکنے تھی ہماری زبان میں, مجھے تو لفظ ہی بڑا برا لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی نا, کسی نے ایک لفظ نہیں کہا, سب نے ایک ہی بات کی, اللہ کے نبی ہم نے عائشہ میں کوئی خرابی نہیں پائی, کبھی نہیں. پھر خادمہ بلائی گئی جو اما عائشہ کی تھی, وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی خرابی نہیں پائی, وہ تو بے پرواہ سی لڑکی ہیں. کم عمر تھی نا اما عائشہ, تو کہنے لگی بے پرواہ سی لڑکی ہیں, میں آٹا گوند کے رکھتی ہوں, کہتی ہوں دھیان رکھنا, وہ پرواہ بھی نہیں کرتی, سو جاتی ہے, اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے, بکری آٹا کھا جاتی ہے, کہ ان کو تو اتنا فہم نہیں ہے کہ گھر کی رکھوالی کرے, وہ کہاں ان چیزوں میں ملوث ہوں گے. تو صحابہ سے بھی بات کی آپ نے, ابو بکر بیچارے تو چپ رہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ آپ کو ایک بری عورت کے ساتھ ملوث کرے گا. یہی بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں, اگر آپ کو شبہ ہے تو چھوڑ دیں, اللہ آپ کو بہتر بیوی عطا کرے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے کوئی شبہ نہیں تھا, مگر جب یہ بات اس طرح بڑھ گئی تو آپ شیک ہو رہے تھے. اصل میں اللہ بھی ہمیں یہ دکھانا چاہتے تھے نا, کچھ چیزوں کو اللہ نے دلیل بنا دیا. اللہ کو پتا تھا, ہمیں نہیں پتا. ظاہری بات ہے کہ اللہ کو پتا تھا مستقبل میں جا کر یہ بھی بحث اٹھنی ہے کہ نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا. نہیں تھا. آپ 1 مہینہ سخت پریشان رہے, اور یعنی کہ آپ بہت تکلیف میں تھے, اور آپ کا موڈ بھی اما عائشہ سے خراب تھا. وہ 1 مہینہ بس آپ کی زندگی کا ہے کہ آپ نے اما عائشہ سے بات بھی نہیں کی, کبھی ان کا 1 مہینے میں ان کا حال بھی نہیں پوچھا. تو پھر 1 مہینہ گزر گیا اس پر, تو اما عائشہ کو پتا چلا. اما خود بتاتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی, تو مستہ بن اساسہ کی والدہ تھی ان کے ساتھ, بدری صحابی ہیں, مہاجر ہیں. تو کہتی ہیں کہ ان کو ٹھوکر لگی, تو وہ کہنے لگی مستہ برباد ہو, اپنے بیٹے کے لیے کہا. تو کہتی ہیں میں نے کہا استغفر اللہ, اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے, بیٹا بھی وہ جو بدری صحابی ہے. تو کہتی ہیں وہ کہنے لگی کہ تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا عائشہ کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں تمہارے خلاف, تم تو اتنی بے وقوف. تو کہتی ہے میں نے کہا کیا مطلب, میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی. تو پھر انہوں نے ساری بات بتائی. تو کہتی ہے مجھے تو حاجت واجت سب بھول گئی, میں تو واپس آ گئی. اس میں 4 مسلمانوں نے حصہ لیا تھا, زبان سے کوئی نہیں باقی بولا. حضرت مستہ بن اساسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمنہ بنت جہش تھی, اور حسان بن ثابت, یہ 3 لوگ تھے, 4 نہیں جی 3 لوگ تھے. ان پر پھر بعد میں قذف کی حد جاری ہوئی تھی. اچھا یہ دیکھیں اللہ کا طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جو صحیح مومن تھے ان پر قذف کی حد جاری ہوئی. منافقوں کو کچھ نہیں کہا گیا, عبداللہ بن ابی کو ٹچ نہیں کیا گیا, چھوڑ دیا گیا, اللہ کے حضور حساب ہوگا. لیکن مومنوں پر قذف کی حد جاری کی گئی تاکہ ان کا معاملہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے. بہرحال اما عائشہ گھر آ گئی, کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے عرض کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. آپ نے کہا چلی جاؤ. کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب ہو رہا ہے تو آپ لوگ چپ بیٹھے ہیں.
تو انہوں نے ان کے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کہتی میں بہت روئی بہت روئی بہت روئی بہت روئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے. تو کہتی ہیں کہ نہ، آپ کے آنے کے بعد مجھ پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جیسے کبھی میری آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آئے. میں بالکل خاموش ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ، اگر تم نے غلطی کی ہے تو مان لو، اور اگر نہیں کی تو مجھے بتاؤ. تو اماں کہتی ہے میں نے کہا کہ ابا آپ جواب دیں. تو ابو بکر چپ رہے. کہتی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں، تو وہ بھی چپ رہی. تو کہتی ہے پھر میں اٹھ کر بیٹھی. طبیعت خراب تھی تو لیٹی ہوئی تھی نا. تو کہتی میں اٹھ کر بیٹھی اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں یہ کہوں کہ میں گنہگار ہوں تو سب مان لیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے اس ٹائم. تو کہتی یہ کہہ کر میں لیٹ گئی، میں نے دیوار کی طرف منہ کر لی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی علامت ظاہر ہوئی جس طرح وحی کی علامات ہوتی تھی. تو پھر یہ سورہ نور اتری ماشاءاللہ. تو یہ پورا قصہ چلا جی. اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں. ایک بات تو یہ کہتے ہیں جی اکھا سے آن دی ہے نا، اما عائشہ سے زیادہ کون حیادار ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور جنت میں بیوی وہی ہے. باقی آپ کی کون سی بیوی ساتھ ہوگی کون سی نہیں پتا نہیں، ہم نہیں جانتے. آپ کو جبرائیل نے اما عائشہ کی تصویر لا کر دکھائی کپڑے پر بنی ہوئی اور کہا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے. باقی کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اللہ عالم شاید سبھی بیویاں ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی پتہ نہیں، لیکن اما عائشہ کے بارے میں ہم جانتے. تو آپ دیکھیں پھر بھی ان پر الزام لگا، حالانکہ نبی کی بیوی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی. تو یہ بالکل بیکار باتیں ہیں. اور جو اذیت انہوں نے کاٹی وہ تو کاٹ لی نا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اما عائشہ کے لیے تو وہی اتر آئی. اگر کوئی ہم جیسی عورت ہوتی ہے اور اس پر کوئی بات بنتی ہے تو کہاں سے وہ ثبوت لائے گی اپنی پاک دامنی؟ ساری عمر کے لیے بات تو بن گئی. آپ دیکھیں وہی آ جانے کے بعد بھی شیعہ حضرات جو ہے وہ اما عائشہ کو ابھی بھی برا کہتے اور سمجھتے ہیں. تو امت کا ایک گروہ ابھی بھی ان پر الزام لگاتا ہے. تو جب وہی کے بعد بھی کلیئر نہیں ہوتی بات لوگوں کے دلوں میں تو ہماری گواہی دینے والی کون ہے بندوں کے سوا؟ تو پھر حفاظت ہی رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ منافقوں کو آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کا کوئی لیول نہیں ہے نا. جو اللہ اور اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے وہ مومن کس لیول کا ہے؟ وہ کسی لیول کا مومن ہے. اور یہ منافقت ہے کہ کسی کی بھی بہو بیٹی پر بات بنا دے خالی کسی کو ساتھ دیکھا. یعنی فرض کریں کہ کوئی بچی کالج جا رہی ہے، وہ گر پڑی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، کوئی لڑکا اس کو چھوڑنے آ گیا، آپ کسی مسائی نے دیکھ لیا، ہاں انتے منڈے چھٹن آندے نے. استغفر اللہ، کہیں بھی کسی کی بچی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے. جب تک کوئی سیریس بات نہ ہو بات نہ کریں. بات سیریس بھی ہو تو کیوں کریں؟ ہم لوگوں پر ٹھیکے دار ہیں. آپ کسی کا عیب صرف اس صورت میں بیان کر سکتے ہیں جب کسی کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو. جیسے فرض کریں کہ کوئی بچہ یا بچی ہے جو واقعی بد کردار ہے اور آپ کو بالکل صحیح پتا ہے، اور کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ ہم یہاں اپنا بچہ یا بچی بیاہنے لگے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کیسے لوگ ہیں، اور آپ کو واقعتاً کنفرم پتا ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں یا وہ لڑکا یا لڑکی اچھا نہیں ہے، تو آپ کو سچ بولنا چاہیے. ورنہ آپ سچ اپنی ذات کے لیے بولے، دوسروں کے لیے نہیں. چپ کر کے بیٹھے. سب کے معاملات اللہ کی طرف. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھی بات اتنی سی ہے تو اس کو دو چار باتیں اپنے سے لگا کے بڑھا چڑھا کے تو بارہ بادشاہ ہے. ہاں منافقت ہے نا، سنسنی پھیلانا. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بات کرے، بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ رشتے داروں میں بیٹھے ہیں تو کوئی کہتا ہے فلانے کی دھیاں تے بڑیاں آزاد خیال، تو روک دیں ان کو. یہ انشاءاللہ آپ ابھی پڑھیں گے بھی کہ اللہ پاک نے کہا تم نے کہا کیوں نہیں یہ جھوٹ ہے، اور منع کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ ہٹا دیں گے. عزت کی حفاظت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈاکو لٹیروں سے، کہ کوئی اس کی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو منع کر دینا کہ نہیں کرو ایسے، کیوں تم اس کو ایسے کر رہے ہو ذلیل. تو اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ 1 مہینے کا ٹائم تھا.
مسلمان بالکل چپ رہے, کسی نے آ کر ابو بکر کو بھی نہیں ٹٹولا, کسی نے کسی طرح کی کنسوئی نہیں لی, خاموشی, بالکل خاموشی. تو ہم تو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ فون کر کر کے پوچھتے ہیں کی ہویا کی ہویا. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. تو اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کی بیوی ام ایوب جو ہے وہ آئی تو کہنے لگی تم نے سنا عائشہ نے کیا کیا؟ تو ابو ایوب کہنے لگے مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تم ہوتی تو ایسا کرتی؟ کہنے لگی میں تو کبھی نہ کرتی. تو انہوں نے کہا عائشہ تم سے اچھی مسلمان ہے, وہ کیسے کریں گی؟ اور اللہ کی قسم اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو میں کبھی ایسا فیل نہ کرتا. تو صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے, وہ کیسے ایسے کر سکتا؟ تو صحابہ نے اس طرح ہی وقت گزارا. تو گدوں کا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو گرے اس کو نوچ کھائیں. انسانوں کا معاشرہ ہے, کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں, حل نہیں کر سکتے تو کم از کم اذیت نہ, یعنی عام لیول پر تو ہم حل کر لیتے ہیں نا مل جل کر. نبی کے گھر کی بات تھی تو اس کو اللہ اور رسول نے ہی حل کرنا تھا, صحابہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر انہوں نے وہ کیا جو وہ کر سکتے تھے, خاموش رہے. من سمت نجا, جو چپ رہا بچ گیا. چپ رہنے پر بھی ڈانٹ پڑی, آپ دیکھیں گے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, کیوں جب تم نے اس بات کو سنا تو اپنے دلوں میں مومن مرد اور عورتوں کے لیے اچھا گمان نہیں رکھا؟ فقالوا ھذا افک مبین, کیوں تم نے نہیں کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں ایک مہینہ انتظار کیوں کرنا پڑا تمہیں, میری آیتیں اترنے کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ تم نے پہلے منہ توڑ کر جواب کیوں نہیں دیا کہ جھوٹ بول رہے ہو تم, عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی, جھوٹ بول رہے ہو تم, صفوان ایسے نہیں ہو سکتے. تم لوگوں کو اسی وقت منہ توڑ کر جواب دینا چاہیے تھا. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہ؟ اگر بدکرداری کا الزام لگایا ہے تو ثابت کریں, 4 گواہ لائیں. اب دیکھیں 2 چیزیں یہاں سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں, چھپ چھپا کے لوگوں کے کرنے پر ہمیں نگرانی رکھنے کا حکم نہیں ہے, یعنی کہ میں لوگوں کے گھروں میں نہیں جھانکوں گی. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک کی چھت دوسرے سے اونچی ہو تو ان کے صحن میں نہ جھانکیں, کسی کے بند دروازے سے نہیں جھانکنا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنی. سورہ احزاب میں پڑھیں گے ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو, جاسوسی نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو ایک صحابی آپ سے ملنے آئے, تو آپ نے کہا کہ ان کے وہ اندر آ گئے نا, تو آپ نے کہا کہ آپ اندر آ گئے, اگر میں نہ ہوتا تو آپ ان کا اندر آنا بلا اجازت ناگوار گزرا نا. تو آپ ان سے کہا آپ اندر آ گئے, اگر میں نہ ہوتا تو صرف خواتین ہوتی ہیں, ان کے آپ نے جملہ نہیں کہا مگر مفہوم یہی تھا نا. تو کہنے لگے میں نے نا درز میں سے جھانک کر دیکھ لیا تھا آپ ہے, آپ کو اور غصہ, آپ کو پہلے ہی ناگوار گزرا تھا تو اب اور برا لگا. تو آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جاتا کہ آپ جھانک رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں نا لوہے کی پن سی تھی, سٹک سی تھی لوہے کی, ایک وہ رکھتے تھے آپ, اس سے آپ نا اپنے بالوں میں خارش کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتا ہوتا نا آپ جھانک رہے ہیں, میں یہ مار کر آپ کی آنکھ پھوڑ دوں. کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا, کوئی اپنے گھر میں کسی بھی حالت میں ہو. تو پھر یہ حکم کہاں لاگو ہوتا ہے؟ 4 گواہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ علن اعلان زنا کرے, کسی کی پرواہ نہ کرے, جیسے یورپ میں ہوتا ہے, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, یعنی کہ ہوٹلوں میں ہو رہا ہے, سڑکوں پر ہو رہا ہے, اگر علن اعلان زنا کر رہے ہیں پھر سزا ملے گی. 4 گواہ موجود ہونے کا یہی مطلب. باقی کسی کے گھر جا کر جھانکنے کی کسی کو اجازت نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ زنا میں اور ریپ میں فرق ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ریپسٹ کو وہ سزا ملنی چاہیے جو اسلام نے رکھی ہے, تو کہتے ہیں جی وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ثابت ہو سکتا؟ یہ زنا کی بات ہے. زنا کا مطلب یہ ہے 2 مرد, یعنی ایک مرد اور ایک عورت, 2 انسان اپنی باہمی رضامندی سے ناجائز تعلق بنائیں. وہ ریپ نہیں ہے. ریپ تو یہ ہے, عزت ٹوٹنا تو یہ ہے کہ کسی عورت کو زبردستی لوٹ لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا اور اس پر زنا کی حد جاری ہوئی, رجم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نماز پڑھ کے جا رہی تھی فجر کی, تو ان کا راستہ اکیلا تھا, باغوں کے پاس سے گزرتا تھا, تو ایک بندے نے ان کو پکڑ لیا اور یعنی ان کے ساتھ ریپ کیا. تو پوری طرح کر بھی نہیں پایا لیکن یعنی کہ وہ ریپ ہی کر رہا تھا. تو انہوں نے شور مچایا خاتون نے, تو نمازیوں نے سن لیا اور وہ اکٹھے ہو گئے, اس بندے کو پکڑ لیا, عین حالت ریپ میں پکڑا گیا وہ. خیر خاتون بچ گئی, اللہ نے ان کو بچا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو تو گھر بھیج دیا. آج تک ہم ان خاتون کا نام نہیں جانتے کیونکہ حدیث میں نام دیا ہی نہیں گیا. یہ پردہ پوشی کا طریقہ ہے. البتہ اس بندے کو رجم کیا گیا, شادی شدہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ جی یہ اس کو ریپ کر رہا تھا, ہم نے پکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا. لہٰذا
ریپسٹ کے لیے 4 گواہ نہیں چاہیے. ریپسٹ کے 2 طریقے ہیں, ایک تو ریپ کرتا ہوا پکڑا گیا, یعنی جس طرح, یا دوسری شکل یہ ہے کہ خاتون نے خود پہچان لیا کس نے میرا ریپ کیا, یا تیسرا طریقہ ڈی این اے ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے, اس سے پتا چل گیا. تو اگر ریپسٹ کا ریپسٹ ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی, اس کے لیے 4 گواہ نہیں چاہیے. 4 گواہ تو اس صورت میں چاہیے ہیں جب زانی یا زانیہ کا معاملہ, یعنی کہ 2 لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اور ظاہر ہے اس کو چھپاتے ہیں, ناجائز رشتہ ہے, تو اس کا کسی کو پتا چل گیا تو وہ پھر 4 گواہ اکٹھے کرے گا. یعنی فرض کرے, اللہ نہ کرے, استغفر اللہ, ایک مثال دے رہی ہوں, مسٹر اے ہیں, انہوں نے پتا چلا کہ ان کی بھابھی کا کسی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے, تو وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 معتبر لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں کہ فلانے ٹائم فلانے دن میں نے نوٹ کیا ہے کہ فلانا بندہ آتا ہے, اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتی ہے, تو ہم نے اس کو سزا دلوانی ہے. تو اب وہ 4 بندے جو ہیں اس بات کو دیکھتے ہیں, گواہ بنتے ہیں, اور کیس دائر کیا جاتا ہے. اس پہ گواہ چاہیے. ریپ کا سین الگ ہے اور اس پر کوئی گواہ درکار نہیں ہے. اگر ریپسٹ ہونا ثابت ہو جائے گا, جس کا اس زمانے میں تو 2 طریقے تھے, ایک پکڑا گیا ریپسٹ, دوسرا عورت خود کہہ دے کہ فلانا میرا ریپسٹ ہے, وہ پہچان لے. اب تیسرا طریقہ ڈی این اے بھی آ گیا, تو اس پر سزا جاری ہوگی. تو زنا اور ریپ میں فرق ہے. زنا اپنی مرضی سے قائم کردہ رشتے کا نام ہے, اور ریپ تو ایک مجبور عورت ہے, اور جس کا ریپ کیا گیا اس پر کوئی سزا نہیں. اس پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں, اگر ایک بندہ آتا ہے اور خود کہتا ہے یا بندی کہ جی میں نے زنا کیا ہے, اور اس کا ثابت ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ اقرار کر لیتا ہے, تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہے, جس نے اقرار کیا بس اسی کو سزا ہو. اور یہ قانون اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ دیکھیں جتنی بھی زنا کی سزائیں ہوئی ہیں وہ اقرار پر ہوئی ہیں, اعتراف جرم پر ہوئی ہیں, گواہی پر نہیں ہو سکی. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, پھر وہ جب اپنے گواہ لے کر نہیں آ سکے, فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں گواہ. اب دیکھیں, استغفر اللہ, معاذ اللہ, میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. جو وہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ ایسا تعلق ہے کہ انہیں یہ بھی پرواہ نہیں کہ پورا لشکر موجود ہے نا, اور استغفر اللہ وہ کھلم کھلا ایک ناجائز ریلیشن شپ بنائے ہوئے, تو پھر تو گواہ لانے بڑے آسان تھے. لا الہ الا اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ دیکھیں, میں 4 لوگوں کو پڑھاتی ہوں, سارا دن میں اکیلی نہیں ہو پاتی, ہے نا, بلکہ بعض اوقات میں چڑ جاتی ہوں اس بات سے کہ تنہائی نہیں ملتی مجھے کسی ٹائم. تو آپ جب آئے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا, کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. میرے گھر کی کوئی بات راز رہ ہی نہیں سکتی, کیونکہ کوئی بات, کوئی بچہ گر گیا ہے, کوئی بیمار ہو گیا ہے, کچھ پک گیا ہے, کچھ بھی, وہ بات خود بخود سب تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ہر وقت آ جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو نبی کا گھر تھا, تو وہاں تو سارا دن عورتیں مرد آتے جاتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمروں کے دروازے, جتنی بیویاں تھیں ان کا ایک ایک کمرہ بنواتے تھے نا, تو سب کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے, تو کوئی مسجد سے گزرے بغیر انٹر تو ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ چیز پاسبل ہی نہیں تھی, یعنی کہ ہر بندہ مسجد سے گزر کر گھر میں انٹر ہوتا تھا ان کے. تو پھر کیسے ممکن تھا کہ مسجد میں موجود لوگوں کی نظر سے بچ سکے؟ اور مسجد تو 24 گھنٹے آباد تھی, آج کل کی طرح تھوڑی تھا کہ نماز کے بعد مسجد کو تالے لگ جائیں. مسجد تو 24 گھنٹے آباد تھی, وہاں بے سہارا مسلمان بھی رہ رہے تھے, اصحاب صفہ جو تھے. اس کے علاوہ سارا دن قرآن کی تعلیم چل رہی تھی, تو لہٰذا یہ پاسبل ہی نہیں تھا. ساری چیزیں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہوگا, پھر بھی وہ ڈاواڈول ہو رہے تھے. دیکھ لیں میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, ساری چیزوں کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شوہر تھے. تو جو ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ تھی آپ کی. یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کسی میاں بیوی میں کہ وہ شک کر بیٹھتے ہیں, تو ہم بڑا غصہ کرتے ہیں, اور جائز بھی ہے غصہ کرنا. لیکن دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ساری باتیں وہ ہم سے بہتر جانتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ مشکوک تھے. تو پھر ہمارے میاں تو عام سے بندے ہیں. تو لہٰذا یہ فطرت میں بات ہے نا, اصل میں مرد ہر چیز برداشت کر لے گا لیکن بے وفائی برداشت نہیں کرے گا. یہ فطرت ہے, اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی.
تو لہٰذا بے وفائی کا گمان بھی آ جائے نا، میری شیر خالی گمان بھی آ جائے نا اسے کہ بے وفائی کی ہے، تو پھر وہ والی بات آنا مشکل. تو اسی لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسی بیکار باتوں کی وجہ سے ایسے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں رہ رہی تھی، پھر آپ دیکھیں کہ کمرہ ایک ایک تھا اور مسجد سے گزرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا، لیکن گھر کے اندر ویسے تو 9 خواتین تھی، ہے نا، پھر خادمہ وغیرہ بھی تھی، اور ایک ایک کمرہ تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی 10 کمروں کے گھر تھے کہ چلو جی اندر والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیں گی، وہیں پر تو خادمہ ہوتی تھی. ایک اتنا کمرہ تھا کہ اما عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے، میں ٹانگیں پھیلائے رکھتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو ہاتھ سے ہلاتے میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی. جب آپ سجدے سے دوبارہ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر ٹانگیں پھیلا لیتی. اتنا کمرہ تھا. اب آپ مجھے بتائیں اس کمرے میں کوئی پرائیویسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو پھر کب آتے تھے استغفر اللہ صفوان بن معطل، اور کہاں آتے تھے؟ تو بے سروپا بات تھی بالکل. تو اللہ نے کہا کہ لاتے نا 4 گواہ، نہیں لائے تو یہ جھوٹے. اور آپ دیکھیے ایک اور بات کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، پھر بھی امت کا ایک گروہ ہے جو آج بھی اما عائشہ پر الزام لگاتے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جی کہ جو بے سر و پاں ہیں، مگر لوگ پھر بھی نہیں پیچھا چھوڑتے. تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم جس معاملے میں مبتلا ہوئے اس پر تمہیں عذاب عظیم ملتا. استغفر اللہ. اللہ ڈانٹ رہے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جس چیز میں ملوث ہوئے. اب ملوث کیسے ہوئے؟ صحابہ تو چپ بیٹھے رہے. یہ چپ رہنا بھی ملوث ہونا مانا گیا. کہ تم نے ان کی برات کیوں نہیں کی؟ تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ سب نہیں ہو سکتا؟ تو تم خاموش رہے اور تمہاری خاموشی کی وجہ سے بڑھاوا ملا منافقوں کو. تو اگر میں تم پر مہربان نہ ہوتا میں تم لوگوں کو سزا دیتا ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی. تو آپ دیکھیں کہ جہاں بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور پیسہ وغیرہ کے لیے، یعنی ایسے کرتے ہیں کہ ساسیں اور شوہر الزام لگا کر کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں، اسے نکال دیتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ اس تلق کو نہ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اور جب تم لے رہے تھے یہ بات اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وہ بات جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور سمجھتے تھے بات ہلکی ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات. اچھا میں نے بھی آپ سے کہا صحابہ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، تو پھر یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم منہوں پر لے رہے تھے. گھروں میں تو بات ہو رہی تھی نا، جیسے میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، بے شک وہ ایک دوسرے کو چپ بھی کرا رہے ہو، پر بات ہو تو رہی تھی نا. تو اللہ نے کہا کہ تم بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے یہ معاملہ، اللہ کے ہاں یہ معاملہ بہت بڑا ہے. کیسے تم نے یہ ایک پاک دامن عورت پر الزام لگایا، عورت بھی وہ جو نبی کی بیوی ہو، اور بندہ بھی وہ جو صحابی رسول ہو. یعنی میں اکثر سوچتی ہوں اما عائشہ کے اعتبار سے تو سبھی کہتے ہیں کہ اما پر مشکل وقت گزرا. آپ ایک بار سوچیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزری ہو. یہ تہمت ایسے ہی نا جیسے کسی پر یہ تہمت لگا دی جائے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ کیسے لوگوں کو فیس کرتے ہوں گے، وہ کتنا تڑپتے ہوں گے، وہ ایک مہینہ حضرت صفوان پر کیسے گزرا. اما کو تو اللہ نے آسانی دے دی، اما کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اما کو تو صرف ایک دن کاٹنا پڑا، ایک دن پتہ چلا بس. تو پتہ چلنے کے بعد ایک دن گزرا، شام کو آیات برات آ گئی. اما کو تو اللہ نے اس طرح بچا لیا تکلیف سے، مگر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اپنے کاموں کے لیے باہر بھی نکلتے تھے. تو انہوں نے وہ ایک مہینہ کس تکلیف میں کاٹا صرف اللہ جانتا. اور دیکھیں لوگ کتنے ظالم ہوتے. ولولا اس سمیتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس بات کو، تم نے کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں. سبحانک، اللہ پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں جب تم نے سنا اسی وقت کیوں نہیں کہا کہ ایسی باتیں کہنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یعنی ایون آج بھی اگر فرض کریں کہ کوئی آ کر کہتے ہیں فلانے دی تھی عیدہ، فلانے دن چکر ہے، تو میرا کیا کام بنتا ہے؟ بھئی مجھے نہیں پتا، استغفر اللہ، میں نے نہیں دیکھا، مجھے مت بتاؤ. تو اللہ پاک کہتے ہیں تمہیں اسی وقت کہنا چاہیے تھا، تو بہتان عظیم ہے. وجہ وہی ہے
دیکھیں سارا دن تو صحابہ مسجد میں ہوتے تھے اور مسجد سے گزرے بغیر کوئی گھر میں نہیں جا سکتا تھا. کبھی کسی ایک نے ان کو اما عائشہ کے گھر میں کمرے میں جاتے دیکھا ہو؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں دیکھا. اچھا اما عائشہ کہیں اکیلی جاتی ہو؟ وہ کبھی اکیلی کہیں نہیں گئی, گھر پہ ہی رہتی تھی. باتھ روم کے لیے جاتی تھی خواتین تو اکٹھی جاتی تھی, اکٹھی واپس آ جاتی تھی. اور وہی میں نے آپ کو عرض کیا چھوٹا چھوٹا کمرہ تھا, اس کمرے میں بھی ایک خادمہ ساتھ تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے, تو وہ امہات المومنین کے پاس مختلف کے پاس پھرتے رہتے تھے. تو مطلب یہ کہ اتنے سارے معاملات کے ہوتے ہوئے پاسبل ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا. تو اللہ نے کہا کیوں نہیں کہا تم نے کہ یہ بہتان ہے. یعظکم اللہ, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو دوبارہ کبھی ایسی حرکت لوٹ کر مت کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ علم و حکمت والا رب ہے. ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ, اشاعت ہو فحاشی کی, فی الذین آمنوا, ایمان والوں کے مابین, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم. یہ اس معاملے میں تو ہے ہی نا, یعنی کہ اس کا مقصد کیا تھا منافقین کا؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی طرح لوگوں کو یقین آ جاتا, اللہ نے تو آیتیں اتار دی نا, وہ بات ہی ختم ہو گئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے گھر میں یہ ہوتا ہے تو پھر ہم تو عام لوگ ہیں. یہ ڈرامے بازی تھی نا. تو کوئی بھی طریقہ جس سے فحاشی عام کی جائے, جیسے آج کل شوبز کے نام پر ہو رہی ہے, فیشن انڈسٹری کے نام پر ہو رہی ہے, آزادی نسواں کے نام پر ہو رہی ہے, تو یہ سارے اللہ کہتے ہیں جو بھی مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے عذاب علیم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا کہ فحاشی کا نتیجہ کیا ہوگا. ویسا معاشرہ ہو جائے گا دیوانوں کا جیسا یورپ امریکہ میں. وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم پر مہربان نہ ہوتا تو تمہیں سزا دیتا, لیکن میں تم پر مہربان ہوں, اسی لیے میں تمہیں احکامات بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا, فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر, وہ حکم دے گا بے حیائی کا اور بری باتوں کا. بے حیائی کیا ہے؟ کسی بھی طرح کی بے حیائی, ایسی باتیں کرنا بھی بے حیائی. آپ دیکھیں گندے لطیفے بھیجنا, وہ بھی ایک بے حیائی. عورتوں کا مردوں کو تاڑنا, مردوں کا عورتوں کو تاڑنا, حقیقت میں ہو یا فلموں ڈراموں میں ہو, یہ بھی بے حیائی. گندے لباس, ان کے طلب, مخلوط مجلس سے, سبھی بے حیائی کی شکلیں. اور برے کام کروانا پسند کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, جھوٹ بولنا, بےہودہ مذاق کرنا, وقت ضائع کرنا, بے عملی زندگی گزارنا, یہ سب اللہ کو پسند نہیں. شیطان یہ سب کراتا ہے. وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو, مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ, کوئی پاک نہ ہو سکے, من احد ابدا, کبھی بھی ایک بھی تم میں سے. اللہ کہتے ہیں میں تم لوگوں کو پاک کرتا ہوں, یعنی ہم گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں نا, کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اللہ توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ہوں کہ تمہیں تزکیے کی توفیق بھی دیتا ہوں, تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہوں. اگر میں نہ کروں تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. تو اس میں, اس کیس میں تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, منافقین کا پورا گروہ تھا, خاص طور پر عبداللہ بن ابی. فٹے منہ بھی نہیں کہا گیا اس کو, لیکن جو 3 مسلمان تھے, اللہ نے حکم دیا نا, قرآن میں نہیں آیا, لیکن جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو ایسا ہوا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں پر حد قذف جاری ہوئی, ان کو پاک کر دیا گیا. جس نے اپنے گناہ کی سزا دنیا میں کاٹ لی حد کی, اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. لہٰذا اگر کسی نے زنا کیا اور اس نے اپنے زنا کی سزا کاٹ لی تو اس کو پھر آخرت میں سزا نہیں ملے گی. تو ان کو قذف کی سزا دنیا میں مل گئی. لیکن آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی, جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کا حصہ سب سے بڑا ہے, اسے سزا تو دور کی بات ہے, اسے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تو نے جھوٹ بولا, نہیں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ان کو اللہ قیامت کے دن سزا دے گا. ان کو معاف کروانا مقصود ہی نہیں. جو اذیت انہوں نے دی, اس اذیت کا بدلہ عذاب علیم. چند کوڑے کیا بگاڑیں گے اس بدبخت کا. آپ سوچیں نا کبھی کہ وہ 1 مہینہ کتنا تکلیف میں گزرا ہوگا ابو بکر کا, ان کی بیوی کا, ہاں بیٹی تھی ان کی, کس اذیت پہ گزری ہوگا وہ ٹائم. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کیا آپ اما عائشہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے کہ میں جہاں سے
बोटी को बाइट करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से काटते थे। मैं जहां होंठ रख के पानी पीती थी, अब वहीं होंठ रख के पानी पीते थे। मैं जहां से नवाला उठाती थी, अब वहीं से नवाला उठाते थे। आपको आयशा से इतना प्यार था। तो जब ये बात हुई तो आपको कितनी अजियत हुई होगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है। वला या तली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साती, और हर किस कसम न खाएं तुम्हारे साहिब फजल और वुसअत वाले लोग, अन यूतु उलिल कुर्बा, कि नहीं देंगे वो अपना माल करीबियों को, वल मसाकीना, मसाकीन को, वल मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वल याफू वल यस्फहू, चाहिए कि माफ कर दे और दरगुजर से काम ले। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान। ये हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खास आयत उतरी। मिस्ते बिन उसासा, जिनका मैंने अभी नाम लिया आपसे, मिस्ते बिन उसासा अबू बकर की कराबतदार थे, चचेरे भाई लगते थे। तो मुहाजिर थे और गरीब आदमी थे, तो अबू बकर ने उनका माहाना बांध रखा था, उनको खर्चा देते थे। तो उन्होंने अम्मा आयशा के खिलाफ इस तोहमत में हिस्सा लिया। तो अबू बकर बाप तो थे, तकलीफ तो थी। तो जब आयात बरात उतरी ना, तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मिस्ते, आज के बाद मैं कभी तेरी मदद नहीं करूंगी। मिस्ते बेचारे चुप, उनको पता था मुझसे गलती हुई है। तो ये आयत उतरी, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो, तुम लोग कस्में ना खाओ कि रिश्तेदारों की, करीबियों की मदद नहीं करेंगे, माफ कर दो, दरगुजर करो। क्या तुम्हें पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तो अबू बकर बहुत रोए और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुला कर ये आयत सुनाई तो अबू बकर बहुत रोए और कहा कि मुझे ये बहुत महबूब है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर मिस्ते का खर्चा पहले से दुगना कर दिया। तो आप देखें, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं हो सकती जो कोई रिश्तेदार हो, है ना। मगर नबी, अल्लाह ने कहा कि उनके साथ भी एहसान करो, उनको भी पैसा दो। तो अब आप मुझे बताएं, जिन बातों पर हम रिश्ते खराब करते हैं, उन बातों की तो अहमियत ही कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि बेटी पर तोहमत लगाई, उस पर अल्लाह कहते हैं फाफ याफू यस्फहू, माफ कर दो, दरगुजर से काम। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, बस दरगुजर से काम ले, माफ कर दे, छोड़ दे। क्या निकलना बातों से? बातों से कुछ नहीं निकल। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। चले आज बात यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। बहुत खूबसूरत सूरत है और बहुत खूबसूरत मौजू है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी बाद में, तो मुझे ये तो यकीन था कि अल्लाह मेरी बारात ज़ाहिर कर देगा, लेकिन मैंने सोचा था कि आपको ख्वाब में दिखा दिया जाएगा या जिब्राइल बता देंगे। मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था कि मेरे लिए आयतें उतरेंगी। तो माशाल्लाह ये आजाद है जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। सूरह नूर अम्मा आयशा की बारात में ज़ाहिर हुई, उतारी गई है, यानी इसकी पहली 18 आयतें। उसके बाद की बाद में मुख्तलिफ मौकों पर हुई है कि जैसे वो आयतें सुनाएगी, तो मैंने बताया कि अबू बकर ने कसम खाई, फिर ये हिस्सा उतरा। तो ये 3-4 पोर्शन में उतरी है। पहली 18 आयतें इकट्ठी उतरी अम्मा आयशा की बारात में। तो जो भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तान करता है ना, आज जैसे मैंने आपको कहा ना, हमारी शिया बहन भाई करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो वो कुरान के एक हिस्से का इनकार करते हैं। आम शिया उलमा नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। देखिए, शियाओं में भी वही मसला है जो सुन्नियों में है। एक संजीदा आलिम है और दूसरा वो नीचे बैठे हुए मौलवी हैं, जिन्होंने किस्से सुनाने होते हैं और पैसे कमाने होते हैं। तो जिस तरह हमारे जो संजीदा आलिम है, वो कब्र परस्ती से मना करते हैं, वो पीर परस्ती से मना करते हैं, मगर नीचे वाले जो है उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। बिल्कुल उसी तरह शिया उलमा भी, जो सीरियस सही संजीदा उलमा है, वो ऐसी बेकार बातें नहीं करते। लेकिन जो नीचे का तबका है, जिन्होंने कहानियां सुनाकर पैसे कमाने हैं, दिहाड़ियां लगानी है, वो फिर इस तरह की बातें करते हैं जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। तो लिहाजा जो गैर मुहतात और जालिम इस किस्म के लोग हैं, वो फिर एक बड़ा गिरोह है इनमें, शिया हजरात में, जो अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाता है। तो जो भी इल्जाम लगाता है वो कुरान का इनकार करता है और वो कज़फ का मुस्तहक है बेसिकली। तो अल्लाह हम पे रहम करे, आमीन। और अम्मा आयशा को अल्लाह पाक ने लक़ब क्या दिया? सिद्दीका। इसीलिए हम आयशा सिद्दीका कहते हैं। ठीक है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और हमें जन्नत में उनके साथ इकट्ठा करे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, इलैका अस्सलाम व बरकातुहू।